کلفٹن اربن فارسٹ کو ہم نے جنوری 2021 میں شروع کیا تھا اور 3 سالوں میں ہمارے پاس 7 لاکھ درخت ہیں، جس میں 6 لاکھ مینگروز ہیں، اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ کوئی 140 برڈ اسپیشیز ریکارڈ ہو چکی ہیں، جن میں 40 ایسے بھی برڈز ہیں جو بریڈنگ کر رہے ہیں، وہاں ہم نیسٹنگ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ایک آرٹیفیشل لیگون بنائی جس میں یہ مینگروز جو ہے لگ گئے ہیں۔ 101 اقسام کے پودے اور شربز اور کریپرز لگائے ہیں، بیلیں، اور ان میں سارے نیٹو ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہم نے ری انٹروڈیوس کیے ہیں جو فرگاٹن ہیں یا لوگوں کو پتہ نہیں تھا، جیسے روہیڈو ہے، سی پرسولین ہے۔ سی پرسولین ایسی بیل ہے جو ہنی بیز کو اٹریکٹ کرتی ہے، بٹر فلائز کو انسینس کرتی ہے، پھر وہ فاڈر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ گراؤنڈ کور دیتی ہے۔ تو بیچ پہ وہ سیلنٹی ریزسٹنٹ بھی ہے اور ڈراؤٹ ریزسٹنٹ بھی ہے، تو اگر آپ بیچ پہ لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے لگا کے تجربہ کر لیا ہے، تو وہ گراؤنڈ کور بھی دیتی ہے اور آپ کے بیچ کو گرین کر دیتی ہے۔ اٹ از انیوزل اچیومنٹ۔ ہم نے 6 لاکھ مینگروز لگائے ہیں، اور فارچونیٹلی ہماری مینگروز کی گروتھ 18 مہینے میں 6 فٹ ہے، جبکہ عالمی جو ریکارڈ ہے، عالمی جو ٹرینڈ ہے کہ وہ صرف 11 انچ بڑھتے ہیں 1 سال میں، ہمارے ہاں وہ 6 فٹ بن گئے ہیں 1.5 سال میں۔ ہم نے اس فارسٹ کے علاوہ 4 اور چھوٹے چھوٹے فارسٹ مختلف ایریاز میں لگائے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب 2020 میں نے یہ پلان کیا تھا تو اس وقت میرا آئیڈیا یہی تھا کہ ایئر کوالٹی خراب سے خراب ہوتی جائے گی، اور یہ کہ ایسا کوئی پروجیکٹ کیا جائے کہ کاسموپولیٹن سٹی میں، جس میں یہ کر کے دکھایا جائے کہ شہر کے اندر ہی پاسبل ہے کہ ایک تو آپ ایئر کوالٹی کو ٹھیک کرنے کے لیے پلانٹیشن کریں، دوسرا یہ کہ پورا ایکو سسٹم ریسٹور کریں جہاں پہ برڈز اور باقی وائلڈ لائف آئے۔ So now Clifton Urban Forest is a reality. It is a successful model to be replicated not only in other parts of Pakistan but all over the world. دیکھیں، خشکی اور پانی کے پرندوں میں موسٹلی جو پانی کے پرندے ہیں ان میں مائگریٹری برڈز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں 2-3 طرح کی مائگریشن ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جو سائبیریا سے آتے ہیں، جو ونٹر میں آتے ہیں، کچھ ریجنلی مائگریٹ کرتے ہیں، جیسے فلیمنگو جو ہے، وہ فلیمنگو کو اردو میں راج ہنس کہیں گے، تو راج ہنس جو ہے وہ نیسٹنگ کے لیے جو ہے ڈیزرٹ آف کچھ جاتا ہے بیک اینڈ فورتھ۔ تو اس کے علاوہ یوریشین کرلیو ہے، گاڈوٹس ہیں، پلوورز ہیں، سائبیرین ڈکس ہیں، یہ سب مائگریٹری ہیں۔ باقی لیسر فلیمنگو، گریٹر فلیمنگو بھی ہیں۔ یہ تقریباً ٹیریسٹریل برڈز میں ہمارے پاس اسکیلیبریسٹڈ مونیا ہے، پلین پرینیا ہے، انڈین سلور بل ہے، مینا ہے، بلبل کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب بہت ساری جو ہمارے نیٹو برڈز ہیں ٹیریسٹریل، وہ الحمدللہ وہاں آ چکے ہیں اور نیسٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ مینگروز سب سے زیادہ کاربن کو سیکوسٹر کر رہے ہیں، 7 دفعہ زیادہ رین فارسٹ سے، تو وہاں کی لوکل ایئر کوالٹی جو ہے وہ بالکل نارمل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ مینگروز کی وجہ سے اور باقی پودوں کی وجہ سے ان ایریا میں، اور ہماری لیگون کی وجہ سے جو پانی سے بھری ہوئی ہے، وہاں پہ وہ کول ایفیکٹ آ گیا ہے، تو ہیٹ ویو وہاں پہ اس ایریا میں نہیں ہو رہی، اور یہی سبب ہے کہ ہیٹ ویو نہیں ہے، تبھی تو ہماری یہ سروائیول ریٹ ہوا ہے، نہیں تو پودے ہیٹ ویو سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کے ٹورسٹ آتے ہیں، بلکہ اسلام آباد اور لاہور سے اسپیشلی لوگ فلیمنگوز دیکھنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر سے بھی آتے ہیں، ملک سے باہر کافی ملکوں سے لوگ آتے رہے ہیں، لوکلی فیملیز آتی ہیں، اسکولز کے بچے آتے ہیں، پھر برڈ فوٹوگرافرز اور برڈ واچرز کا ایک بہت بڑا کلب بن گیا ہے جو ریگولرلی آتے ہیں، اور بلکہ جو پاکستان کی برڈ فوٹوگرافرز کی جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے سب سے ڈومیننٹ جو پورشن آپ کو نظر آئے گا وہ کلفٹن اربن فارسٹ کی فوٹوگرافی کا ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک نئی طرح کی ایک ڈائنامکس ڈیولپ ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ہم نے یہ جو پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اس میں ہمیں سب سے بڑی سپورٹ جو تھی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کی تھی، جو ابھی کراچی کے میئر بھی ہیں، اور اس وقت جو سندھ گورنمنٹ کی بھی ہمیں مکمل سپورٹ تھی، بلکہ بلاول بھٹو صاحب خود تشریف لائے تھے اور انہوں نے ہمیں گرانٹ بھی دلوائی تھی۔ حالانکہ گرانٹ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنی بھی تھی وہ بھی بہت ہمارے لیے سپورٹو تھی۔ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ سرکار جو کی مدد اگر ہو، اور ظاہر ابھی ہونی بھی چاہیے کیونکہ ہمارے شہروں کی ایئر کوالٹی بہت خراب ہو چکی ہے اور رہنے کے قابل نہیں ہے، کوالٹی آف لائف نہیں ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ اس کو ہماری جو سکسیس ہے اس کو اور جگہوں پہ ریپلیکیٹ کرے گی اور ہماری ایکسپرٹیز سے فائدہ حاصل کرے گی۔ تو ہم ابھی بھی اختیاریوں سے، اتھارٹیز سے یہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں ہیلپ کریں، ہمارے تجربوں سے فائدہ حاصل کریں، اور جگہ جگہ ہم جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے فارسٹ لگائیں۔ میں نے تو ان کو یہ بھی سجیشن دی ہے کہ جو چورنگیاں ہیں بڑی بڑی، ان چورنگیوں کے بجائے کوئی اور چیز لگانے کے، میزائل لگانے کے یا کوئی مونومنٹ لگانے کے، ادھر آپ جو نا اربن فارسٹ پودے لگا دیں، اس سے یہ ہوگا کہ لوکلائزڈ
کاربن سیکوسٹریشن ہوگی اور وہ ایک سینکچری بن جائے گی برڈز کے لیے، چھوٹے برڈز کے لیے. کہ آج کی تاریخ میں پاکستان کے لوگوں آپ دیکھ رہے ہو کہ ملک کا کوئی ایک کونا نہیں ہے جہاں ایئر کوالٹی صحیح ہو، اور اب بے ہنگم ہاؤسنگ کالونیز جو ہے وہ پھیل رہی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کوالٹی آف لائف ختم ہو جائے گی. پانی کہاں سے آئے گا پینے کا؟ آپ کی ہر سال جو بھی بارش ہوگی آپ کو ڈبوئے گی. تو ایک آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے کہ جو پیسے آپ بلیو کاربن سے کما سکتے ہیں وہ ریئل اسٹیٹ سے نہیں کما سکتے. کاربن سیکوسٹریشن سے آپ پیسے کما سکتے ہیں، تو پلاٹوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دوسرے یہ کہ آج جو آپ پودا لگاؤ گے وہ کل جا کے آپ کی آکسیجن مہیا کرے گا، جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے. میں صرف لاہور والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی لاہور کا سولوشن ہمارے پاس ہے، وہ سیپریٹلی بات کی جا سکتی ہے کہ لاہور کا ایک نیچرل سولوشن ہے ہمارے پاس، اگر کسی کو چاہیے تو ہم دے سکتے ہیں.